अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमारा रेगुलर सैटरडे स्पेशल और उसमें आज हमने बात करनी है। आपको पता है पिछले दिनों में बड़ा चर्चा हुआ उस एक किताब का जो कि ओबामा साबिक सदर अमेरिका जो है उन्होंने लिखी है, और उसमें उन्होंने कुछ बातें हमारे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में भी लिखी है, और वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। उससे तमाम पाकिस्तानियों के सर जो है वो शर्मिंदगी से झुक गए हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो क्या करते रहे हैं और किस तरह के हैं, उनका क्या लेवल है। तो इसका भी आज तरह तजिया करेंगे, और साथ साथ आपको पता है कि ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है कोरोना के हवाले से वो भी मसाइल चल रहे हैं। कल पीडीएम का जलसा होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में जरा तजिया करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब अफगानिस्तान से होके आए हैं, उसको अमेरिका ने सराहा भी है, तो इसका भी जरा तजिया करेंगे। और अब हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, और आपको पता ही है कि बड़े फायर ब्रांड स्पीकर हैं माशाल्लाह। और ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत ही एक्टिव मुझे नजर आ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब कैसे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम असरार कसाना भाई। बहुत आपका शुक्रिया अपने प्रोग्राम में। आई ऑलवेज वेट फॉर अ सैटरडे फॉर योर प्रोग्राम। बहुत मुझे खुशी होती है जब मैं आपके बाकी प्रोग्राम भी देखता हूँ कि बड़े आप नवाज। हम इतने फिक्रमंद नहीं है पाकिस्तान के बारे में जितने फिक्रमंद आप हैं वो दूर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर यही बात है ना कि पाकिस्तान आज कायम है, तो फिर हाँ आप हाँ, जैसे हमारे भाई हैं पूरी दुनिया में ऐसे ही। जिनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला जो है वो चला रहा है। एब्सोल्युटली, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं ये हमारा बहुत बड़ा असासा है, और मैं समझता हूँ कि कोई आप शक जैसे नहीं। लोग जो हैं उनको अगर इनकरेज करते हैं तो वो बहुत जल्दी उसका इम्पैक्ट फील करते हैं। तो ब्रिगेड साहब जरा शुरू करते हैं। एक तो ये है कि आज जी थोड़ा सा मेरा ख्याल है योर टू सेंट्स ऑन वन टॉपिक, वो जो मैं चाह रहा हूँ। आज एक बहुत बड़ा जनाजा हुआ है अल्लामा खादिम हुसैन जी रिजवी साहब का। उसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप चूंकि वहां पे हैं लाहौर में, तो आपने फील किया होगा कि अगर आप शुरू में एक आधा मिनट उस पर जरा बात कर लें कि उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके रोल के बारे में, और जिस तरह का जनाजा हुआ है जी उसके हवाले से। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया वंस अगेन इसरार भाई। पहले लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट बाय सेइंग कि हमारे अलामा खादिम रिजवी साहब जो है उनकी एक वो एक उनका अपना एक यूनिक मुनफरद स्टाइल हमने देखा पाकिस्तान की सियासत में भी, और हमारी जो रिलीजियस जो हमारी लीडरशिप है वो एक यूनिक अपने एक खास स्टाइल लेके जो है वो सामने आए। और इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टाइल ऑल्सो, ये भी मैं आपको बता दूं। और उनका बड़ा इम्पैक्ट था हमारे माशरे पे। ही वॉज फ्रॉम द बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट, मॉडरेट आदमी। लेकिन उनकी गुफ्तगू जो है उसमें बड़ी एक सख्ती भी थी, पुख्तगी भी थी। और मैं एक आपको बात बताऊं, सही मानों में आशिक रसूल, उनका कॉज मैं समझता हूँ कि बहुत नोबल कॉज। जब भी उन्होंने किया कॉज उनका मिशन नोबल था। उन्होंने जब पहला भी धरना किया तो लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, पता नहीं कौन को लेके आया कौन लेके गया, वो अपनी जगह पे वो सियासत में लोग करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। लेकिन ये हकीकत है कि जो पहली मर्तबा फैजाबाद में आए थे तो उस वक्त भी हमने बड़ा उनको क्लोजली फॉलो किया। वो यही था कि उस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने उन्होंने एक ऐसा कुछ कानून में अमेंडमेंट करने की कोशिश की। वो जो ब्लास्फेमी लॉ थे उसमें कोई ऐसी अमेंडमेंट की जो कि मेरा ख्याल है कि या दूसरे कानून में जो कि लोगों को पता लग गया कि भाई ये बिहाइंड द टेबल जो है, अंडर द टेबल ये कुछ यहाँ पे डिलिबरेटली किया जा रहा है। डील हुई, हाँ। तो जिसकी वजह से आपको पता है कि फिर मुल्क में बहुत सियासतदानों में भी बहुत शोर बड़ा। शेख रशीद ने इसको पहले ब्लो अप किया था पार्लियामेंट के, देखे ये क्या कानून को हम्म, अमेंड करने जा रहे हैं। और बल्कि मैं तो बड़े मोहतात तरीके से बात करता हूँ कि कोई ऐसी गलत बात भी मेरे मुंह से ना निकल जाए, गलत अल्फाज ना मेरे मुंह से निकल जाए, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है। उस पर भी वो ठीक बात। इस्लामाबाद आए। वो अलहदा बात है कि फिर नवाज शरीफ साहब ने उनको, उस वक्त पीएमएल की गवर्नमेंट थी, उन्होंने आईएसआई को गालिबन टास्क किया कि जी आप इनको डील करें और हाँ इनको हाँ, मजबूर करें कि ये इस्लामाबाद से चले जाएं। तो फिर वो एक एग्रीमेंट भी हुआ था जिसको जी उस हाँ, वक्त के मेजर जनरल फैज साहब ने उसको काउंटर साइन भी किया था। मुझे आज भी याद है एग्रीमेंट जी 8 से 10 पॉइंट एग्रीमेंट था। तो माय जी हाँ, पॉइंट है अभी भी आप देखें इतना बड़ा इशू क्रिएट हो गया पूरी दुनिया में कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जो गुस्ताखाना हाँ, अल्फाज किए, इस्तेमाल किए ऑन आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, मुहसिन हाँ, इंसानियत। तो जाहिर बात है पाकिस्तान में
نہ صرف دنیا میں, پاکستان میں بڑا غم غصے کا اظہار ہوا. لیکن اسی کے لیے اس کی ایک فزیکل ایکسپریشن کے لیے اپنا رضوی صاحب جو ہے, علامہ رضوی, وہ پھر ٹھیک. اپنے تحریک لبیک جو ہے اس کو وہ لے کے آئے, اور بڑا ان کا عظیم اور میرا خیال ہے الشان کہ ان جس کا طرح کی اجتماع ایسے تھا آج لوگوں نے اسلام رسپونڈ آباد کیا میں. ہے ان کے جنازے میں آ کے, وہ بھی اسی کی ایک نشاندہی کرتا جی ہے کہ کس لیے دیکھیں, کرتے آج جو ہم نے اس کے مناظر دیکھے ہیں لاہور میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں, میں تو اس وقت زندہ, آئی واز ہیں. ناٹ بورن جب قائد اعظم محمد علی جناح کا فیونرل ہوا. کہتے ہیں اس میں بھی لاکھوں لوگ آئے تھے کراچی میں. ہاں. پھر اس کے بعد اپنے جنرل ضیاء الحق, یس آئی واز ان یونیفارم ایٹ دیٹ ٹائم, وہ بھی بہت بڑا اپنا تھا ان کا جو فیونرل پروسیشن, اور ہاں. جس طرح بہت لوگ بڑا. آئے ان کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی تاریخ کا غالباً یہ سب سے بڑا تھا, کیونکہ میں نے مینار پاکستان میں اسرار بھائی 2 بڑے عظیم الشان جلسے اٹینڈ کیے ہیں, جی اور ہاں. وہ دونوں ٹھیک ہے. عمران خان کا تھے. ایک 2010 کا 11. 30 اکتوبر 2010, اور دوسرا ان کا تھا 2012 یا 2013 23 مارچ کا. تو ہاں. وہ بھی واقعی جم غفیر, وہ کہتے ہیں نا لوگوں کا سمندر, سارا لیکن لوگ آج گھومٹ تو آئے. واقعی لوگوں کا سمندر جو ہے فزیکل فارم میں ہم نے دیکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹھیک. گریٹ ٹریبیوٹ ٹو اے گریٹ ریلیجس لیڈر, ٹو اے گریٹ عاشقان رسول, ہاں. جنہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ایک بڑے نوبل کال میں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. درجات بلند. اور آمین. میں تو آمین. صرف یہی کہہ سکتا ہوں, اور یہ آمین. آج ثابت کر دیا کہ لوگ, آپ دیکھیں لوگ کتنی ان سے محبت کرتے ہیں. ہاں. پورے ہاں. پاکستان سے, آزاد کشمیر سے, یہ 2 دن جو ان کا جو نماز جنازہ اس لیے لیٹ کیا گیا کہ کہ لوگوں لوگ نے آنا کہا چاہ جی رہے ہم آنا چاہتے ہیں, پورے پاکستان سے آنا چاہتے ہیں. ہیں. تو آج آپ دیکھیں کہ کتنا بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. ہاں. آئی ڈونٹ تھنک کہ میں نے ایسے ٹھیک. کوئی سین پہلے دیکھے ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اچھا, یہ جو بات ہم کر رہے تھے اس بک کے حوالے سے جو اوباما صاحب نے لکھی ہے, جی بکیر صاحب آپ کی کیا فیلنگز ہیں ایز اے پاکستانی, ایز اے نیشنلسٹ پاکستانی, جو جس نے ساری زندگی پاکستان کو سرو کیا ہے, جب آپ نے یہ پیراگرافس پڑھے ہوں گے تو آپ کی کیا فیلنگز آئی ہوں گی کہ ہمارے حکمران کس طرح کے ہیں, اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ زرداری صاحب, کہ اوباما صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ بڑی مشکل کال ہوگی میری جب میں زرداری صاحب کو فون کروں گا, لیکن اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ویری ایزی کال. اسرار بھائی, مجھے کوئی سرپرائز نہیں ملا. میں آلریڈی اس بات پہ کنونسڈ ہوں. میں آج آپ کے پروگرام میں کھل کے بات کروں گا. میں اس پہ یہ جو ٹرانزیشن ہوا تھا جنرل مشرف کے NRO کے بعد, جو حالات تھے پاکستان میں, اس کو بہت کلوزلی واچ کیا, بڑا کلوزلی مانیٹر کیا, پیپل پارٹی کے پورے 5 سال دیکھے. تو آئی ایم ناٹ سرپرائز کہ جو پریزیڈنٹ اوباما نے لکھا. بات یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے, ہر پاکستانی جانتا ہے کہ مشرف صاحب کا جو NRO تھا, اس سے وہ بیسکلی اٹ واز ود دی پاکستان پیپل پارٹی. اور وہ آپ کو پتہ ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پھر شہادت بھی ہوئی, غالباً اٹ واز 27 یا 28 دسمبر 27 دسمبر. 2007 کو. جی ہاں. ٹھیک. اور اس کے بعد سڈنلی آپ دیکھیں کہ دیر ایمرجز آصف زرداری صاحب. آج بھی مجھے وہ تصویر یاد ہے, میڈیا نے دکھائی کہ وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, اس میں وہ ایک پرچی شو کر رہے ہیں کہ یہ ول ہے, بی کی ول ہے کہ میں نے اب پارٹی کو ٹیک اوور کرنا ہے. اب فرینکلی اسپیکنگ ہم سارے اسٹیٹ آف شاک میں تھے, کیونکہ اتنی عظیم لیڈر بے نظیر بھٹو صاحبہ, ان کی جب اساسینیشن ہوئی, پورے پاکستان میں غم غصہ بھی آپ کہیں کہ وی لاسٹ اے گریٹ لیڈر. لیکن اس کے بعد جب آصف زرداری صاحب آئے تو لوگ اسی غم اور غصے میں, اور پھر وہ فروری کے الیکشن ہوئے, کچھ ایسا وہ 2 مہینے الیکشن پوسٹ پون بھی ہوئے, تو فوج بھی اس وقت اسی مائنڈ سیٹ میں تھی کہ بھائی اب یہ ملٹری رول بس انف از انف, NRO ہو گیا, ہاں. جمہوریت شوڈ کم بیک, دی آرمی شوڈ گو بیک ٹو دی بیرکس. تو ایک ٹھیک. اسٹیٹ آف مائنڈ یہ تھا ہمارا کہ جمہوریت اب آگے چلے پاکستان میں, چلنی چاہیے. ڈیریل ہاں. ہو گئی تھی. تو NRO کے بعد دیز پیپل کیم بیک, زرداری صاحب کیم بیک, بٹ آئی تھنک دے کیم بیک ود اے وینجنس. نمبر 1 کہ انہوں نے وہ تمام بدلے لینے ہیں پاکستان سے, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے, پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں سے. کیونکہ زرداری صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کئی سال جیل میں تھے, بے نظیر بھٹو وہ باہر تھیں, اپنا ایگزائل میں تھیں,
फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जिस तरह उनकी फांसी हुई जनरल ज़िया के दौर में, वो तमाम चीजें एक सिंपैथी वेव तो था, इसमें कोई शक नहीं है फॉर द जरदारी फैमिली। लेकिन जरदारी साहब का पावर में आना, उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल बैकिंग थी उस एनआरओ की, चाहे वो अमेरिका था, बरतानिया था, यूएई, ये लोग जो थे, लेबनान वगैरह, ये इन्होंने लेबनानी, सॉरी यूएई, लेबनान तो आया था जब वो नवाज शरीफ ने बाहर जाना था। तो ये हरीरी साहब, जी, तो ये हरीरी साहब, तो ये एनआरओ में कहीं लिखा नहीं हुआ था, लेकिन आई एम श्योर देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग। और जब कभी जनरल कियानी जो ये तमाम मामलात को देख रहे थे, उस वक्त वो आर्मी चीफ बन गए थे, पहले वो डीजी आईएसआई थे, कि जब कभी वो अपने मेमोइर्स लिखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसके बारे में भी हाईलाइट करेंगे कि एक गालिबन देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग कि पीपल्स पार्टी विल कम बैक इन पावर, दे विल बी इन पावर फॉर 5 इयर्स एंड द नेक्स्ट 5 इयर्स पीएमएल, और वही हुआ। नाउ कमिंग बैक क्विकली टू योर पॉइंट, वो जो अमेरिकन बैकिंग से ये लोग आए, तो पहले 2 साल तो इसरार कसाना भाई हम हैरान रह गए कि हो क्या रहा है जनाब। वो क्या हो रहा है कि 27 जुलाई 2008, आई थिंक दैट वाज द डेट, और 2009 हम सुनते हैं कि आईएसआई को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर कमांड कर दिया गया, रहमान मलिक साहब ने जारी और किया आज जी, और मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वो एक सीनियर अफसर जो कि उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं जनरल कियानी साहब के साथ खड़ा था, एक शाम का फंक्शन था, और वहां पे यूसुफ रजा गिलानी साहब भी आए, और कियानी साहब बड़े गुस्से में थे। उन्होंने उनसे कहा कि सर ये क्या, ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है रहमान मलिक साहब की इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से, हाउ कैन यू प्लेस द आईएसआई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये तो बात ही गलत है, इन प्रिंसिपल ये बात गलत है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जनरल साहब, वो गालिबन प्रेसिडेंट साहब ये है, बट आई विल गो बैक, लेट मी गो बैक एंड सी, बस मेरे पास तो फाइल आई थी वगैरह वगैरह। उस रात को विद इन आवर्स ऑफ दीज रिमार्क्स ऑफ जनरल कियानी एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम द आर्मी, वो नोट कैंसिल किया गया। अब ये देखें, मेरी जब हम देख रहे थे, हमने कहा ये पहला हमला होता है ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों पे, और यकीन जानिए कि ये इनमें इतनी हिम्मत खुद नहीं थी, ये इनसे करवाया गया। उस वक्त अगर आपको याद हो, हुसैन हक्कानी साहब आते साथ ही ब्लू आइड बन गए इनके जरदारी साहब के, वो चले गए एम्बेसडर टू यूएसए, और जब वो उधर गए, इट रेज्ड अ लॉट ऑफ आईब्रोज के हुसैन हक्कानी जनाब was known to be in Pakistan, is known to be a very dicey character, very dicey character, he's not a straight man। तो वो उधर चले गए। उसके बाद कुछ अर्से बाद हम सुनते हैं कि जनाब क्या होता है कि कैरी लुगर बिल एक आ जाता है, $5 बिलियन हर साल जनाब पाकिस्तान को दिए जाएंगे। उसके जो हम कैरी लुगर बिल के क्लॉजेस पढ़ते हैं, उसमें क्या आता है लिखा हुआ, उसमें कि ये फौज की जो सीनियर लीडरशिप की प्रमोशन होगी, उसमें सिविलियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। आपको पता अभी टू एक्सेप्ट फॉर द आर्मी चीफ या तीनों सर्विस चीफ, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है, अच्छी बात है। उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल बनने तक इट इज ऑल जो हायर रैंक्स है, इट इज ऑल द सर्विस चीफ, चाहे आर्मी चीफ हो, नेवी चीफ हो, एयर चीफ हो, कि नहीं जी वो भी उसमें भी इन्वॉल्वमेंट होगी। अच्छा, और तीसरी बात क्या कि जी वो आईएसआई का और वो जो इदारा है उसको भी कंट्रोल में लाया जाए, और जनाब उसके बाद वो जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट वगैरह। तो मैं समझ गया, मैंने कहा भाई ये मैं अपनी जाती व्यूज आपको बता रहा हूँ कि भाई ये इसका मतलब ये है कि ये मामला ठीक नहीं, ये जरदारी साहब एक एजेंडे के तहत आए हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सर भाई, एंड वो लॉयर्स मूवमेंट चलती है, जस्टिस चौधरी साहब वापस आ जाते हैं, उसमें जनरल कियानी साहब ने जाहिर बात है वो लॉन्ग मार्च में रोल प्ले किया। मैं 2009 में अब चला गया हूँ, और वो नवाज शरीफ साहब का जो लॉन्ग मार्च था उसमें उन्होंने उसको जब गुजरांवाला में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, वी विल रिस्टोर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जो जनरल मुशर्रफ के दौर में उनको आउस्ट किया गया था, तो ताकि आप मुल्क में अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। तो कियानी साहब इंटरवीन, बड़ी मशहूर बात है, सब जानते हैं, वन टेलीफोन कॉल। तो लेकिन क्या होता है, कैरी लुगर बिल हो गया,
اچھا کیری لوگن بل جب آیا تو بڑے ہم نے شور ڈالا یہاں پہ میڈیا میں کھپ پڑ کے, اینڈ آئی تھنک there was a response, a very strong response, comments from the army also, کہ جناب اس میں کچھ چیزیں قابل اعتراض ہیں جو کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے منافی ہیں اور یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آئی اسٹل ریمبر, بالکل غالباً آئی ایس پی آر لیول پہ یہ باقاعدہ ایسے کامنٹس آئے تھے. تو وہاں پہ بھی ہم سمجھ گئے کہ بھائی دی اسٹیبلشمنٹ از دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ از آلسو آن دا واچ. ہاں کیونکہ ڈیموکریسی نئی نئی دوبارہ شروع ہوئی ہے, اس سے زیادہ وہ بات نہیں کریں گے, بٹ انہوں نے اپنا پوائنٹ کنوے کر دیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب, فاسٹ فارورڈ مئی 2 کا آپریشن ہوتا ہے. مئی 2 کا آپریشن ہوتا ہے اور جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں ہم اسٹیٹ آف شاک میں ہیں کہ ہوا کیا ہے. 2 ہیلی کاپٹر آگے پاکستان کی ایئر سپیس میں آتے ہیں لوڈڈ ود کمانڈوز. وہ آتے ہیں ایبٹ آباد کمپاؤنڈ میں لینڈ کرتے ہیں, اور چلو وہ تو دیٹ فزیکلی ایگزسٹڈ دی ایبٹ آباد کمپاؤنڈ, اور وہ جناب اسامہ بن لادن کو پکڑ کے لے گئے ہیں, پہلے مارا ہے, کیا کیا ہے, nobody is clear. اور ایک ہیلی کاپٹر ان کا کریش کر جاتا ہے, اس کے بعد then they go back, اور کوئی جناب انٹرونشن نہیں ہوتی ہے. اور رات کے 2 بجے دی آرمی چیف جنرل کیانی who informs the president, اور پھر ایئر چیف کو بتایا جاتا ہے. اچھا تو جیسی صبح ہوتی ہے ویئر اسٹیٹ آف شاک, تو پہلی خبر کیا آتی ہے, پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس کی آپریشن کو کی تعریف کی ہے. وہ ہم نے کہا ایسی کی تیسی, یہ کیا ہو گیا, یہ what is going on. اور اسرار کسانہ بائی ساتھ خبر آتی ہے چند گھنٹوں بعد, واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل چھپ جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف زرداری صاحب کا. اس کی ٹائٹل بھی مجھے آج بھی آپ کو مل جائے گا نیٹ کے اوپر. اس کا ٹائٹل بھی یہ تھا کہ جی وی ڈیڈ آور بیسٹ, سم تھنگ لائک دیٹ. اور وہ آرٹیکل کو انصار عباسی صاحب نے ابھی اس کے پھر اس کی یاد تازہ کی 3 دن پہلے دا نیوز اخبار کے فرنٹ پیج پہ, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا رول کردار ادا کیا تھا. زرداری صاحب لکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, اسرار بھائی آپ سے اور میرے سے تو زیادہ لائق تو نہیں ہے آصف زرداری صاحب, جو غالباً میٹرک بھی شاید مکمل نہ کر سکے تھے جب کیڈٹ کالج پٹارو میں تھے. تو یہ آرٹیکل کس نے لکھا, کس نے چھپایا, ود ان 24 آورز کس نے اس کو پبلش کیا واشنگٹن پوسٹ میں. اس کا مطلب یہ زرداری صاحب واز آن بورڈ, ہی نیو کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے. اگر زرداری صاحب کو پتا تھا تو دیٹ مین حسین حقانی کو بھی پتا تھا, بیکاز حسین حقانی اور زرداری صاحب وہ بالکل, آپ کو پتا حسین اس وقت تک تو ہم تقریباً کنونس ہو گئے تھے کہ یہ جو حسین حقانی اپرچونسٹ آدمی ہے, یہ ملٹری یو ایس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے اس کے اوپر, وہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ اس کا بھی ہاتھ ہے اس کے اوپر, تو اس کی بھی ملی بھگت ہے. اور اس نے صرف وہ بیسکلی میڈیا کا آدمی بھی رہ چکا ہے بہت, تو غالباً واشنگٹن پوسٹ میں اس نے چھپایا, شاید لکھا بھی آرٹیکل اس نے, لکھا بھی اسی نے تھا. جی تو مائی پوائنٹ از دس کہ یہ وی وینٹ انٹو اسٹیٹ آف شاک, ہے یہ ایک ریاست نے ملی بھگت کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ کیا جو زرداری کو لایا گیا تھا اور یہاں کے اس کو پاور دی گئی, اس کو بٹھایا گیا, الیکشن ہوئے وہ جو بھی تھے آپ کو بھی پتا ہے جو بھی تھا, اور اینڈ دس واز اے وے ٹو ریوارڈ دی امریکن. اوباما کا وہ الیکشن ایئر تھا, القاعدہ کا معاملہ بہت ٹاپ پہ چل رہا تھا. تو جناب بات یہ ہے کہ جیسے آپریشن ہوا تو کیا خبر آتی ہے, اوباما ایک دم اعلان کرتا ہے ہم نے القاعدہ کے خلاف جنگ جیت لی, we have won the war against al-Qaeda and now we are withdrawing from Afghanistan because we have won the war. Osama bin Laden has been eliminated. اور جناب الیکشن ایئر تھا اس کا, نومبر کے الیکشن میں اس کی بہت بڑی کامیابی ہوئی, یہ بھی آپ کو معلوم ہے اسی سال 2011 میں. اچھا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ اسامہ بن لادن کے بارے میں اگر آپ فالو کر رہے تھے, جو ہم بھی سب فالو کرتے تھے, اس کی خبریں تورا بورا میں کہ جناب وہاں پہ اس کا محاصرہ ہوا, پھر خبریں آئیں کہ جی اس کو تو کڈنی فیلئر ہو گیا بری طرح, وہ تو ڈائلسس پہ ہے. پھر خبر آئی کہ جی وہ کہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ از بیریڈ سم ویئر ان کوہستان اینڈ نورستان ناردرن ایریاز میں, وہ اوپر along دی افغان بارڈر. پھر خبر یہ بھی آئی کہ اس کو, پھر یہ بھی خبر کہیں سے آ گئی کہ جی وہ غالباً کسی فوجی اسپتال میں اس کی ڈائلسس ہوتی تھی. لیکن ایک بات خبر بار بار آئی تھی کہ ہی ہیز ڈائڈ فار دی نیچرل کازز. یہ اچھا ہم بھی بھول گئے تھے یہ کہ ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں
کہ انہوں نے کہا کہ جی اس کو مار کے اس کی باڈی کو لے کے وہ گئے ہیں، اینڈ ود ان 24 آورس ان کا کوئی ایئر کرافٹ کیریئر تھا ان دی عربین سی، اس میں کہ انہوں جی نے اس کی باڈی کو ٹرانسپورٹ کیا گیا اللیجڈلی، مبینہ طور پہ، ہم تو کہتے ہیں نا مبینہ طور پہ، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کی باڈی لی، اس کا وہاں پہ نماز جنازہ ڈیک کے اوپر کیا، جہاز کے ڈیک پہ، وہ جو ایئر کرافٹ کیریئر یا شپ تھی ان کی، نیول شپ، یو ایس کی، یونائٹڈ اسٹیٹ کی نیوی کی، اور اس کے بعد اس کو وائٹ کافن میں اسلامک ٹریڈیشن کے مطابق اس کو سمندر برد کر دیا، دے تھرو دا باڈی ان دا سی، ان دا عربین سی، تاکہ نہ نام رہے، نہ کوئی جگہ رہے، نہ کوئی اس کا. میں آج بھی کہتا ہوں بہت شکوک و شبہات ہیں پاکستان کے عوام کے کہ اسامہ بن لادن وہاں پہ تھا بھی یا نہیں، یا اگر تھا تو واز ہی الائیو اور واز ہی آلریڈی ڈیڈ. یہ ٹرمپ نے بھی تو کہہ دیا نا، ٹرمپ نے بھی تو اس پہ کوشچن اٹھا دیا. جی دیکھیں، اور میں آپ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ادھر یہ لنک ہو جائے، ہمارے جو ایبٹ آباد کمیشن بنا، بڑا ملک میں بڑا شور پڑ گیا کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی سوورینٹی وائلیٹ ہوئی ہے، اور ہم نے ان جہازوں کو انٹرسپٹ نہیں کیا، اور وہ جہاز چلے گئے. پھر ورجن ایئر فورس کا یہ ہے کہ جی وہ رات کو ہمارے جو ریڈارز ہیں ان کی وہ نائٹ کیپیبلٹی نہیں ہے، تو وہ ہیلی کاپٹر دے فلو ویری لو، دے اوائڈڈ دا ریڈار اینڈ دے، اور وہ اسٹیلتھ ہیلی کاپٹر تھے لائک دیٹ، جن میں سے ایک کریش ہو گیا، وہ کریش کر کے بھی اس کو ریٹریو کر کے امریکن لے گئے. ہاؤ مینی پیپل ڈائڈ ان دیٹ ہیلی کاپٹر وی ڈونٹ نو. لیکن یہیں پہ جسٹس جاوید اقبال صاحب، ہیڈ آف دی ایبٹ آباد کمیشن، فاسٹ فارورڈ تھوڑا میں کرتا ہوں، وہ آئے، ان کو ایک رپورٹر ہمارے بھائی نے انٹرویو میں کہا، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے سر، وہ کیونکہ یہ مسنگ کمیشن کے بھی یہ ابھی آپ کو پتہ سٹنگ اس کمیشن کے ہیڈ ہے، ابھی بھی ہیڈ ہے، تو کہ سر وہ اسامہ بن لادن وہاں پہ تھا؟ تو انہوں نے ہنس کے جواب دیا، مجھے آج بھی یاد ہے ان کا، آئی وش somebody can take out that clip، کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تھا یا نہیں تھا تو پھر وہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کدھر گئی، اس کی ویلیو ختم ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ دال میں بہت کچھ کالا تھا. اور آپ دیکھیں 8 سال ہو گئے تقریباً، آج تک کبھی ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی. ہمیں نہیں پتا کہ زرداری صاحب جو ہے، ہاں اتنا مجھے یاد ہے کہ الجزیرہ نے جب یہ رپورٹ 3-4 سال پہلے انہوں نے ریلیز کی، کچھ پبلش کی، جس کو کہا گیا کہ یہ تو صرف ڈرافٹ رپورٹ ہے، اس میں بھی میں نے خاص جب پڑھا تھا، اسٹڈی کیا، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہوتا، ہاں آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا لیٹر، یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیسے چھپ گیا ود ان 24 آورس. تو وہ لیکن صاحب نے اس میں برگیڈ صاحب جو آپ فرما رہے تھے پہلے کہ ہمیں امید ہے کہ جب جنرل کیانی صاحب اپنے میموئرز لکھیں گے تو اس میں وہ چیزیں لکھیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ لکھیں گے، میرا خیال ہے کہ یہ آپ جیسے جو ہمارے دوست ہیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اپنی قوم کے سامنے پیش کریں، کیونکہ یہ بہت بڑے بڑے معاملات ہیں. جنرل کیانی صاحب سے دیکھیں نا، جنرل کیانی صاحب کا اگر اس میں رول تھا جو کہ تھا، تو پھر جنرل کیانی صاحب شوڈ ہیو کم فارورڈ کہ جی اس طرح کے یہ لوگ ہیں، یہ اس طرح ہوا ہے، اور یہ میں اپنی قوم کو اپنے کانفیڈنس میں لینا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارا ایک معاملہ بن چکا ہے نا کہ ہم اپنی ہر چیز جو ہے نیشنل سیکورٹی کے نام پہ قوم سے چھپاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ غلط چیز ہے. اگر اس طرح کے لوگ جو کہ سیکورٹی رسک ہیں، جو کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے جو ایشوز ہیں، بنیادی ایشوز ہیں، ان کے اوپر اگر کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر ہم کدھر جائیں؟ دیکھیں جی اسرار بھائی، آپ کو پتا ہے اس وقت وار آن ٹیرر بھی شروع ہو گئی تھی جنرل مشرف کے فوراً جانے کے بعد. جنرل مشرف تک تو صرف 6 یا 7 ڈرون اٹیک ہوئے تھے. جیسے زرداری صاحب آئے ہیں، ایک تو اگر آپ کو یاد ہے بڑا ایک دم ان کو آئی ایم ایف کا $6 بلین کا آئی ایم ایف پیکج بھی مل گیا ان کو اگست میں 2008 میں، اگر آپ کو یاد ہے. ان کو تو امریکی نواز رہے تھے نا، انہوں نے بھی پے بیک کرنا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ پیپل پارٹی کے دور میں آپ کے سوال کا جواب دینے لگا، پیپل پارٹی کے دور میں 350 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں. یہ ہمارے کے پی میں ایکس سابق فاٹا جہاں پہ یہ سب معاملات چل رہے تھے دہشت گردی کے، اور یہ تمام ملیٹنٹس تھے. 350 ڈرون اٹیک. اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، آنیسٹلی آئی ڈڈ ناٹ نو. یہ بعد میں جب سلالہ کا حملہ ہوا اسی 2011 میں، اب دیکھیں کتنی زیادتی ہے. زرداری صاحب ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ جناب
वी डिड आवर पार्ट, हमने अपना रोल अदा किया एबटाबाद के ऑपरेशन में, मई 2011। और 27 नवंबर 2011 को सलाला पे जब यूएस एयरफोर्स की C-130 गनशिप C-130 वो आके वहां पे पोस्ट पे हमला करके हमारे 27 जवानों को शहीद किया उन्होंने, जिसपे आप देखें कि जनरल कियानी ने, मेरे ख्याल शायद उन्होंने फिर शर्म दिलाई जरदारी साहब को कि कुछ होश के नाखून करें, पाकिस्तान में देखें लोगों का रिएक्शन क्या है। पहले मई 2011 में जो लोगों में अनरेस्ट हुआ उसको पहले कंट्रोल किया लोगों ने, और उसके बाद फिर सलाला के बाद जनाब नेटो की लॉजिस्टिक सप्लाई जो है उनको रोकी गई, नेटो की सप्लाई रोकी गई जब तक अमेरिका माजरत न करे। वो फिर 6 महीने के बाद हिलरी क्लिंटन ने को थोड़ा बहुत रिग्रेट किया तो इन्होंने फिर खोली, और साथ ही शम्सी एयर बेस को कहा गया आप खाली करें। और मुझे याद है कि आपने एक आर्टिकल लिखा था, शेम ऑफ शम्सी। जी, मैंने उस वक्त फिर द न्यूज ऑफ पार्क के फ्रंट पेज पे आर्टिकल था, द शेम ऑफ शम्सी। शाहिन सबाई साहब मोहतरम उस वक्त एडिटर थे, बहुत ग्रेट आदमी, अब वो उन्होंने वो ग्रुप छोड़ दिया। तो इसका मतलब, और उसमें क्या था कि उस एयरबेस में जो वहां पे हमने इजाजत दी हुई थी पीपल पार्टी के दौर में कि जनाब आप ये ड्रोन आप लेके आए, अटैक ड्रोन, मेरे जैसा बंदा समझ आता और या ओम पाकिस्तानी कि गालिबन ये ड्रोन तो आ रहे हैं अपना अफगानिस्तान से। नो सर, शायद उधर से भी कुछ आते हो, लेकिन शम्सी एयरबेस से अटैक ड्रोन चलते थे क्योंकि दे हैव अ वेरी लॉन्ग एंड्योरेंस, बेसिक एविएशन का आदमी, वेरी मेनी आवर्स ऑफ एंड्योरेंस, 15-18 घंटे दे कैन रिमेन इन द एयर। तो वो जनाब जाते थे, हमले करते थे हमारे लोगों पे। लेकिन ब्रिगेड साहब इसमें देखें ना, अगर शम्सी की भी बात की जाए तो जरदारी साहब ऑन हिज ओन कुड नॉट डू इट। ये इसमें फिर जाहिर है कि ये लोग आपके लोग जो हैं ये ऑन बोर्ड थे ना। देखिए मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट आई एग्री विद यू, आई डोंट रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी। इसलिए मैं कहता हूं आई डू नॉट नो कि जनरल कियानी एबटाबाद कमीशन के सामने पेश हुआ ही नहीं, मुझे वो याद नहीं है, वो पर पूरा सारा रिसर्च करनी पड़ेगी। आई डोंट रिमेंबर इफ हुसैन हक्कानी अपीयर्ड बिफोर द एबटाबाद कमीशन, ऑल्दो मेमोगेट कमीशन में तो ही वाज द मेन कैरेक्टर, वो अपीयर हुआ था, मुझे याद है हियरिंग में वो आया था। आई डोंट रिकॉल कि प्रेसिडेंट जरदारी को एबटाबाद कमीशन ने इंटरव्यू किया था या नहीं, या प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी, मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि बहुत से राज हैं, अब बात वही कौमी सलामती की आ जाती है, बहुत से राज हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था, कि जो कि जनरल कियानी, मैं आज भी कहता हूं आपके इस लाइव प्रोग्राम में कि जब कभी उनको ये मैं समझता हूं कि वो अगर इस बात को क्लियर करेंगे कि क्या मुहर्रिकात थे, क्या डायनामिक्स थे उस वक्त, तो ये ही विल बी डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू दिस कंट्री। सर उनको ये भी बताना चाहिए कि वो इस तरह के लोगों से, देखे ना, ये इतना बड़े बड़े मामलात हो रहे थे और वो फिर जाहिर है इन्हीं लोगों से उन्होंने एक्सटेंशन भी ली। अब देखे ना, एक्सटेंशन लेने का वो जाहिर है कुछ ना कुछ तो फिर क्विड प्रो को होता है ना उसमें। हाँ, ये भी अब तो देखिए चीजें मुझे आती है ना। अफसोस जी, मुझे अफसोस इस बात का है कि वो जो 3 साल जनरल कियानी के एक्सटेंशन के पीरियड थे ना, ये सारे जो ट्रेजिडीज हैं, कौमी ट्रेजिडीज मैं कहता हूँ, खासकर ये मई 2011 का ऑपरेशन, उसके बाद फिर जो मेमोगेट आता है जिसकी अभी मैं बात करूंगा, और फिर ये सलाला, ये सब कुछ उस एक्सटेंशन के पीरियड में हुआ, एंड व्हिच ब्रॉट अ बैड नेम। आई एम श्योर जनरल कियानी मस्ट बी वेरी अपसेट जब वो सोचते होंगे कि भाई यार बात नहीं, मतलब ये कि थिंग्स वेंट वेरी वेरी रॉन्ग। ऑल्दो मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि सलाला के बाद जब हुआ, ही टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, और नेटो सप्लाई 6 महीने तक ब्लॉक्ड रही, जो कि अनथिंकेबल था एट दैट टाइम बाय कंट्री लाइक पाकिस्तान एंड विद प्रेसिडेंट जरदारी इन पावर। लेकिन दूसरी इस साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट, बेशक अल जजीरा पे उसके कुछ थोड़े हिस्से आए, इट वाज नॉट अ कंप्लीट रिपोर्ट, मैं समझता हूं कि ये आनी चाहिए है, ताकि आइंदा कहीं अगर हमसे कोताहियां हुई हैं, हमसे कोई गलतियां हुई हैं, तो ये भी किस किस लेवल और पे साथ साथ मेरा उनके ख्याल है साथ। कि साथ साथ हमें यह भी कहना चाहिए कि इदारों के जो सरबराह हैं उनको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, ना ही उनको एक्सटेंशन देनी चाहिए। 3 साल का दौर है, बहुत बड़ा दौर है,
اس میں آئیں, اپنا فل دیں پاکستان کو, فل پوٹینشیل کے ساتھ کام کریں, اور پھر چلے جائیں اپنے دوسرے لوگوں کے راستہ کھول کے, تاکہ لیکن دوسرے لوگ آئیں اسرار اور بھائی آپ کمپرومائز نہ کرنے پڑے. اسرار بھائی وہ ان پرنسپل جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, لیکن اب صورتحال پاکستان میں بدل گئی ہے, اور وہ یہ کہ اب قانون, اب آئین جو ہے وہ آپ کا امینڈ ہو گیا, آئین امینڈ ہوا ہے, پاکستان آرمی ایکٹ امینڈ ہوا ہے. اب اس چیز کو ایک قسم کا انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے. اب یہ آئین میں یہ پروویژن ہے, آرمی ایکٹ میں میرے خیال بھی امینڈمنٹ ہے, جو بھی پیچھے کیا ہے, جو پارلیمنٹ نے ایکٹ آف دی پارلیمنٹ ہوا کہ پرائم منسٹر اگر چاہے تو وہ ایکسٹینشن دے سکتا ہے. بٹ ان پرنسپل جو آپ بات کہہ رہے ہیں, آئی ایگری وتھ یو. اب میں آپ سے, ٹائم تھوڑا ہے, میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جی اباؤٹ میمو گیٹ. دیکھیں جی 2011 میں پھر کیسا انہوں نے حملہ کیا. دیکھیں یہ باز نہیں آئے, یہ پریزیڈنٹ زرداری, حسین حقانی, یہ ٹولہ تھا, باز نہیں آیا. میں یوسف زئی گیلانی صاحب کو ڈائریکٹلی بلیم نہیں کروں گا, میں سمجھتا ہوں وہ واقعی صحیح معنوں میں وہ ایک ہماری طرح, آپ کی طرح سن آف دا سوائل ہے, ان سے غلطیاں اور بڑی ہو سکتی ہیں, کرپشن وغیرہ اپنے دور میں, لیکن وہ بدنیت آدمی نہیں ہے. یوسف زئی گیلانی صاحب محب وطن آدمی ہے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو, کہ وہ کمپرومائز کبھی نہیں کریں گے پاکستان کی قومی سلامتی. یہ جو میمو رینڈم لکھا گیا بائے حسین حقانی, ایڈمرل وہ جو میرا خیال مائک مولن ہوتے تھے, اف آئی ریمبر مائک دا نیم ملر. کریکٹلی, جو ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف تھے. جی ہاں. یہ زرداری صاحب کی نالج, زرداری صاحب کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتا, بلکہ کہا یہ گیا تھا کہ مئی 2 کے آپریشن کے بعد زرداری صاحب انہوں نے نیریٹو یہ کیا کہ جناب ہم پہ فوج ہم سے بہت ناراض ہے, فوج پہ بھی بڑا پریشر ہے, اور یہ نہ ہو کہ کوئی یہاں پہ کوئی ملٹری ٹیک اوور ٹائپ چیز ہو جائے جس میں ہم لوگ جو ہے پھنس جائیں اور نقصان ہو جائے, تو ہم لوگوں خطرے میں ہیں, آپ کر لیے آئیں اور ہماری مدد کریں. اٹ واز انویٹیشن فار دی امریکنز ٹو انٹروین ان پاکستان. تو اس سے بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ واقعی فوج میں اسٹارٹنگ فرام جنرل کیانی اینڈ بلو بڑا غصہ تھا اس یہ مئی 2 کے آپریشن. آپ یہ دیکھیں کہ وہ میمورینڈم لکھا گیا, اس کے ہم نے اس کو ایک ایک اس کا ورڈ اس کا سا, اور میں اس کے کریڈٹ دیتا ہوں کس کو, شاہین سبائی صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. اب وہ امریکہ میں ہے, میرا رابطہ ان کے ساتھ نہیں, آئی وش I get his number and I talk to him someday. شاہین سبائی صاحب نے اکتوبر کی 5 یا 10 تاریخ کو, مجھے آج بھی یاد ہے, 2011 کو بریک کی تھی یہ خبر کہ جی ایسا میمورینڈم لکھا گیا ہے, پاکستان میں لوگ سوئے ہوئے, ادارے سوئے ہوئے. پھر ایک دم مجھے یاد ہے اس وقت ڈی جی آئی ایس اے تھے جنرل پاشا صاحب تھے, کینی صاحب تو آرمی چیف تھے, تو جنرل پاشا وہ ڈی جی ایس اے. پھر جناب جنرل پاشا مجھے آج بھی یاد ہے وہ کوئی لنڈن گئے ہیں, وہ اس شخص کو ملے ہیں, وہ جو منظور کیا نام میں بھول رہا ہوں جی, اعجاز منصور, اس سے ملے اور واپس آئے. پھر اس کے بعد پروسیس سیٹل ہوا, کمیشن بنا, نواز شریف صاحب وہ بھی گئے اپنا سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا اپنا یہ میمو گیٹ کمیشن. پھر حسین حقانی واز اسٹل دی ایمبیسڈر, اور وہ پاکستان آئے اور جناب وہ پیش بھی ہوئے. اینڈ آئی اسٹل ریمبر صاحب وہ خبریں کیا تھی, میڈیا آج اخبار نکالے لکھے آپ کو, میں میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ حسین حقانی واز ہائیڈنگ ان دی پریزیڈنسی. زرداری صاحب نے چھپایا تھا اس کو وہاں پہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اس کو ملٹری ادارے انٹیلیجنس اس کو پکڑ اریسٹ نہ کر لے. اتنا بڑا جرم پاکستان کے خلاف کیا تھا میمورینڈم میں کہ جناب آئی ایس آئی کا فلاں سیکشن جو ہے ڈیلنگ ود غالباً کشمیر یا لائک دیٹ, اس کو جناب ڈسبینڈ کیا جائے, جو لوگ وہ کرتے رہے ان کو ہم پکڑ کے آپ کو ہینڈ اوور کریں گے, اور جناب آپ ایک نیشنل سیکیورٹی کی ٹیم بنائیں, ہم حاضر ہیں, حسین حقانی ہم اور یہ لوگ ہم حاضر ہیں ایز دی نیشنل سیکیورٹی کی ٹیم جو کہ پاکستان کو رن کرے گی. پاکستان کا جو نیوکلیر کے معاملات ہیں اس کو ہم رول بیک کر کے وہاں پہ ہم آپ کو یہ کام کر کے دیں گے. انڈیا کے حوالے سے ہم آپ کو آئی ایس آئی میں یہ کام کر کے دیں گے. اٹ واز اے ٹوٹل سیل آؤٹ, انبلیویبل. لیکن افسوس کی بات یہ حسین حقانی کو was forced to resign as the ambassador in Washington, لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی وہ آسما جہانگیر مرحوم, وہ اس کی تھی اپنا لائر ان دا سپریم کورٹ, ہم کیس کو فالو کر رہے تھے. افتخار چودھری صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا اس وقت کے چیف جسٹس, انہوں نے
اس کو میمو گیٹ کمیشن کی رپورٹ آ گئی تھی, اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں, بیسڈ آن دا رپورٹ کہ جی اب پورا ٹرائل ہونا چاہیے حسین حقانی کا پاکستان میں, ہی شوڈ ہیو بین اریسٹڈ. لیکن وہ کیا ہوا ایگریمنٹ, وہ کیا این آر او دیا گیا حسین حقانی کو کہ ہی جسٹ خبر آئی کہ جی ایئرپورٹ گیا اور وہاں سے امریکہ چلا گیا, اور سپریم کورٹ میں وہ کہہ گئے یہ ہاں جی مذاق میں ہے چار صاحب, یہ مذاق ہے. سنیں سار بھائی سنیں کہ جی 4 گھنٹے کے نوٹس پہ وہ کہہ گیا میں سپریم کورٹ جب بلائے گا میں آ جاؤں گا, خاک وہ آئے گا. آپ سنیں کیا ہوا, ہی شوڈ ہیو بین اریسٹڈ. اینڈ آج تک میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جنرل پاشا کبھی ملیں گے مجھے, آئی نیور میٹ جنرل پاشا, نیور ان مائی لائف. ہاں ایک دفعہ جب وہ بریگیڈیئر تھے اور وہ یو این مشن میں جا رہے تھے ایز اے بریگیڈیئر, میں بہت 2003-4 کی بات کر رہا ہوں, تو اس دن بریگیڈیئر پاشا کو بس وقت ملا تھا کیونکہ ان کا ایک کوپن جو تیار ہو رہا تھا وہ اس میں میں انوالو تھا, جو جی ایچ کیو میں جب میری پوسٹنگ تھی. I never met him, but if I ask, whenever I meet him or I meet General Kiani, I'm going to ask him کہ آپ نے حسین حقانی کو کیوں جانے دیا ملک سے باہر. He should have been arrested and tried for treason against Pakistan. اتنا بڑا یہ انہوں نے جرم کیا تھا. سر اور یہی تو مزے کی میرا بات, کوشچن ہے سر, یہی میرا ہاں بس کوشچن ہے بریگیڈ میں صاحب بس اس پہ کہ بس یہ ٹھیک ہے, اب مجھے پتا ہے آپ کی مجبوریاں ہیں, لیکن ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ جو کہ لائف تھریٹننگ سچویشن میں ڈال دیتے ہیں ایک مریض کو. پاکستان کو ہاں ان لوگوں کی وجہ سے, اور یہ سب تمام کیریکٹرز ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف سویلینز ہیں, ہماری دوسری طرف کے لوگوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جس طرح بھی آپ نے جنرل پاشا کا نام لیا, جنرل کیانی ہے, آپ نے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کر کے کتنے حادثات پاکستان کے اوپر سونپے ہیں, پاکستان کے اوپر مسلط کیے ہیں, ان کا کوئی جواب تو دینے والا ہو, کوئی آئے تو آئے سامنے ہاں آ کے کہہ جی کہ یس آئی واز ریسپانسبل فار اٹ. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہو ایبٹاباد کمیشن کی رپورٹ سامنے آنی چاہیے, ایک تو یہ تاکہ جو اور حقائق ہے لوگوں کو معلوم نہیں وہ ہونے چاہیے سامنے. دوسری امپورٹنٹ, میں آئی ایگری ان پرنسپل جو آپ بات کریں, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی حسین حقانی کے باہر جانے کی بات ہو رہی تھی, میں پچھلے سال ایک پروگرام کر رہا تھا آپ ٹیلی ویژن پہ جب چینل نیانا شروع ہوا تھا, تو محترم ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے چند مہینے پہلے, جسٹس ریٹائرڈ بخاری صاحب, بخاری صاحب, بخاری زاہد صاحب, بخاری, زاہد بخاری. ویری گڈ مین. تو میں ایسی بریک میں بات کر رہا تھا, کہنے لگے کہ بریگیڈیئر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ آئی واز ان دا ٹیم دیٹ ریپرزینٹڈ حسین حقانی دا سپریم کورٹ, اس ٹیم میں تھا, ون آف ہز لائرز. تو میں نے کہا سر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اتنا بڑا جرم ہو گیا پاکستان کی سالمیت کے خلاف, پاکستان کی خود مختاری کے خلاف, کیسے جانے دیا سپریم کورٹ نے, واٹ وینٹ رانگ. تو پتا مجھے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب جو لوگ حسین حقانی کو باہر لے کے گئے تھے وہی ایک دن یاد رکھنا اس کو پاکستان واپس لے کے آئیں گے اور یہاں پہ ہینڈ اوور کریں. کہنے لگے آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, وہ کون لوگ ہیں جو اس کو لے کے گئے تھے, جو اس کی پشت پر جو اس کے پیٹرنز ہیں. کہنے لگے وہ جو پیٹرنز ہیں نا, جب وقت آتا ہے نا تو پھر وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور وہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ریاست کے جب لیکن پھر وہ معاملات اس ہوتے ہیں, وقت تک جنرل اپنا جسٹس بخاری صاحب تو چلے گئے, اللہ ان کے درجات بلند ہاں کرے, لیکن ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا کہ جب وہ اس کو بیٹرے کریں گے یا ڈچ کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو انٹرنل انٹرسپیکشن کا سسٹم ہے وہ نہیں ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, ہمارے جو معاملات ہیں, ان کو بھی فکس کرنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی مجھے آپ بتائیں بریگیڈ صاحب, آپ واشنگٹن میں رہے ہیں, میں وہاں واشنگٹن میں رہا ہوں. واشنگٹن میں آپ کا ایمبیسڈر چلا جاتا ہے اور وہ لگ جاتا ہے وہاں پہ آؤٹ آف نو ویئر, اور آپ یو کی ناٹ پٹ یور فٹ ڈاؤن, یہ کیا بات ہے؟ اچھا اسرار بھائی میں آپ کو بتاؤں, اب میرے پاس وہ ہارڈ کاپی ہے ہی نہیں, لیکن اس زمانے میں نیوز اخبار میں لکھ رہا تھا, بلیو بھی میں نے اپنے کالم میں لکھا, میں نے کہا میرا گلہ ہے پاکستان کے قومی سلامتی اداروں کے کہ ہاؤ ڈڈ وی کلیئر حسین حقانی. کیونکہ دیکھیں ایبسلیوٹلی. پاکستان کا ایک رول آف بزنس ہے یہاں پہ کہ جو بھی شخص اہم اپوائنٹمنٹ پہ جائے گا, کل کو آپ اگر جاتے ہیں, مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی اسرار کسانہ صاحب ول بی دی ایم ڈی ایٹ دا ہیڈ آف دا پی ٹی وی, آپ کی باقاعدہ سیکورٹی کلیئرنس ہوگی. کبھی اسرار کسانہ صاحب ہیں, اچھا کون ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہو, کیا پہلے کرتے رہے ہیں, کوئی
کوئی گڑبڑ ان کے کانٹیکس تو نہیں ہے, یا بریگیڈیئر فاروق کو لگایا. آپ کو پتا آج تک ابھی بھی میری سیکورٹی کلیئرنسز ہوتی. تو میں کہتا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ حسین حقانی کو کیسے ہم نے سیکورٹی وائز کلیئر کر دیا ٹو گو ٹو واشنگٹن. تو سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں, there was something wrong ہاں somewhere. آپ دیکھیں There نا, was something آپ wrong. بس آئی اگری وتھ یو. میں یہ کہتا ہوں ریاست سے جب غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ کمپرومائز ہوتے ہیں, تو پھر نقصان. حسین حقانی واشنگٹن گیا, اس نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف. آپ مجھے بتائیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے. کتابیں لکھی ہیں, انڈیا میں جا کے انٹرویوز دیے ہیں, امریکہ میں انٹرویوز دیے ہیں, تھنک ٹینکس کو کہا کہ یہ فوج یہ طالبان فلاں. ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اسی بات سے کنٹینیوشن میں آپ کو بتا دوں, ابھی بھی ایز وی اسپیک, ٹرسٹ می, میں نام نہیں اس وقت لیتا, ابھی بھی آپ کے گورنمنٹ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہیں سے اور سے ڈائریکشنز لے رہے ہیں. انہوں نے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, یہاں پہ وہ بک پروجیکٹس پہ آئے ہوئے ہیں, یہاں سے جائیں گے, پھر ان کی بکس تیار ہوں گی, ان کے بڑے بڑے کانٹریکٹ بن جائے گے ان کے, بالکل اسی طرح جس طرح حسین حقانی کا آپ نام لے رہے ہیں, اسی طرح کے اور بھی لوگ ہیں. لیکن ابھی بھی ان کو آرام سے ان کی طرف دیکھا نہیں جا رہا, منہ اس طرف کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کرنے دیں. تو یہ ابھی اب بھی میں آپ چل کو ایک رہا ہے. بات, ہاں نہیں دیکھیں نا, اب حسین حقانی کی ایک اور آواز دیکھیں. اس کے دور میں جتنی وہ, یہ تو بڑی مشہور, سب دنیا جانتی ہے کیسے وہ لوگ ڈوبیس لوگ امریکہ سے اور باقی ممالک کے بھر بھر کے پاکستان آئے, گورے آئے. او ہو پت کس, سر nobody میں آپ knew کو what بتاتا was ہوں, going on. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں بفور وی لیو. چاہے وہ بلیک واٹر ہو, بلیک واٹر کے لوگ ہوں, وائٹ میں واٹر کے لوگ ہوں. واشنگٹن ایمبیسی جو پاکستان کی ہے, میں اس میں خود موجود تھا. میرے سامنے اس طرح کے لوگوں کو میں نے دیکھا, 10 15 لوگ جو گورے اور گوریاں, مطلب میں حیران تھا کہ وہ اور وہ ڈپلومیٹس نہیں لگ رہے تھے, مجھے بالکل نہیں لگ رہے تھے. میں نے خود دیکھا کس طریقے سے 15 لوگوں کے جو گروپس تھے وہ گوروں کے آتے تھے, گوریوں کے آتے تھے, اور ان کو ویزے میرے سامنے وہاں پہ لگتے تھے. تو اور یہ اس آپ طرح تو دیکھیں اسرار بھائی, دنیا نہیں بنتی ہے. اسی دور میں اسرار بھائی بھول گیا, I hope I don't forget, یاد آ گیا مجھے ایک دم, اسی پیپل پارٹی کے دور میں پہلے 2-3 سال میں, بھول گیا آپ ریمنڈ ڈیز والے کا واقعہ لاہور میں کیا ہاں ہوا. بالکل ہم حیران ہیں کہ وہ لوگ ایسے دندناتے تھے, پھرتے تھے لاہور میں, لاہور کے انٹورمنٹ میں, کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ لوگ کدھر سے آگے. ایک دم ان کا انفلکس ہوا پاکستان میں. اب میں ایک نام کال لے لیتا ہوں, آپ نے اب یہ بات کی, میں ایک نام لے لیتا ہوں. ایک خاتون ہے, کبھی میں نے غور نہیں کیا کہ یار یہ کبھی کئی نام آتا تھا, سنتھیا رچی. جی ہاں. وہ میں تو حیران رہ گیا بھائی, 10 سال سے یہ خاتون غالباً, اور پیپل پارٹی کے دور میں آئی تھی, 10 سال سے یہ خاتون ہے پاکستان میں. بھائی مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا اسرار بھائی, ہمیں کیا تو کر کوئی رہی ایک دن کا ویزا نہ دے, ایک دن کا ویزا ہے. بھائی وہ کیا, واٹ از ہر جاب ان پاکستان, وہ کر کیا رہی ہے. اور اسی دور میں ہم نے بڑا شور ڈالا. یہ میں صرف ایک سوال چھوڑ رہا ہوں یہاں پہ, سنتھیا رچی اسٹرینج پرسن, عجیب چیزیں ہوئی ہیں یہاں پہ پچھلے 6 مہینے میں, وزوی رحمان ملک جو اس کی ایکوزیشن ہے, سپریم کورٹ تک معاملہ چلا گیا. بٹ بھائی ایک گورے فورن خاتون کس مقصد کے لیے ہے پاکستان میں, ایشیا پاکستانی سٹیزن, واٹ بی کو ویری, اور ویزا اس کو کس بنیاد پہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے, یہ بھی دیکھنا چاہیے نا, ویزا کیوں مل جی رہا آئی ایم ویری انکمفرٹیبل ایز اے پاکستانی. اچھا, ہے. اور انٹرسٹنگ چیز, اسی دور میں پیپل پارٹی کے دور میں سڈنلی پتہ لگتا ہے سی ڈی اے جو ہے, سی ڈی اے نے جی اپروول دے دیے کس چیز کے, دا بگیسٹ یو ایس ایمبیسی ان اسلام آباد. وہ لوگ کہتے ہیں وہ جا کے دیکھو وہ کیا چیز کیا ہے. جی ہاں. اور مزے کی بات, میں کورس کی نام نہیں لوں گا, میں لیگل سسٹم, میں اپنا لائیو پروگرام کر رہا تھا دونوں چینل 92 پہ, ہم نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے کہ وہ بلڈنگ سب تعمیر ہوگی, ادھر دا وائلیشن, سی ڈی اے نے اگینسٹ رولز وہ ان کو این او سی دیا تھا, دا نمبر آف سٹوریز آف دا بلڈنگ جو ہے وغیرہ ٹھیک ہے, یہ زرداری دور میں ہوا تھا. تو جناب جب بلڈنگ مکمل ہو جاتی ہے, اچھا وہ ایک دو میرے آپ کے جیسے لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ جی یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف کام ہو رہا ہے, یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہاں پہ وائلیشن ہوئی ہے پاکستانی قانون کی, تو وہ ہیئرنگ بھی ختم ہوگی. اور مزے کی بات ہے 5 سال پہلے ہیئرنگ کب ہوتی ہے, اور میں نے اپنے لائیو پروگرام میں کہا, میں نے کہا یار وہ کب, جب کہ ایمبیسی انوگریٹ ہوگی.
what I'm trying to say is, खुदारा इसरार भाई, हम जब नेशनल लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो भी करता है, नहीं करना इसका चाहिए। पाकिस्तान को नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान ये तो उठाना अल्लाह पड़ता है और फिर नुकसान लॉन्ग उठाना टर्म पड़ता बेसिस पे उठाना पड़ता है। है लॉन्ग टर्म। बिल्कुल ठीक लेकिन है। शुक्र है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म, शुक्र है कि हम उस मुश्किल दौर से निकल गए। आप देखें ना, अल्लाह योर करे। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, ही रिजाइन जब रेमंड डेविस का केस हुआ, ही रिजाइन, ही सेड कि आई कांट बी अ फॉरेन मिनिस्टर। और हमें कहा गया था, वो अपने जॉन कैरी आया, हमें कहा गया कि जी वो रेमंड डेविस को आप छोड़ दें, हम अश्योर करते हैं कि उसके हाँ, खिलाफ अमेरिका में मुकदमा होगा। वो कौन सा कुछ भी नहीं मुकदमा, हुआ ना कैसा मुकदमा, इस चीज को सर, 10 यही साल तो हो गए। मसला है ना सर। ये हमारे कॉम्प्रोमाइजेस की एक बहुत बड़ी दास्तान है, इसको तो किताबें दास्तान, लिखी जा सकती हैं, लेकिन किताबें वेरी लिखी जा सकती। अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें मैं इंट्रोस्पेक्शन की सिर्फ जरूरत है। एक जुमला मैं कह दूं, एक जुमला मैं जी कह दूं, ये जी। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, जो बुजुर्ग यहाँ पाकिस्तान में बेरिड है, दाता दरबार, ये बाकी जितने बुजुर्ग हैं, सेंट्स हैं, मैं और पाकिस्तान की आवाम बेसिकली हाँ, मुखलिस लोग हैं, उनकी बहुत। दुआएं हैं। इट इज नॉट the people of Pakistan who have let this country down. It is the leadership रूलर। which has let this country down. ये याद रखें, बिल्कुल ये ठीक। मेरा बिल्कुल ठीक। एनालिसिस का निचोड़ है पिछले 10-15-20 साल का। हमारी बिल्कुल ठीक लीडरशिप ने बात है। हमें लेट डाउन किया, वो कहते हैं ना नॉट जी द कि पीपल। कौमे कौमे फरोख्तंदो चे अर्जा फरोख्तंद। ये हमने हमने ये आज अगर हम, हमारी हिस्ट्री यही है कि हमारी कौम को बेचा गया है और हर तरफ से बेचा गया है, और किस अरजानी से बेचा गया है। दुख की बात बेचे यह गए, है कि कैसे लोग हमारे ऊपर रहे हैं, मुसल्लत रहे हैं। हमें शर्म आती है कि हम किन लोगों को अपना लीडर बना लेते हैं, किन लोगों के साथ हम अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। रेड साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी जाल भाई, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, अ, आज बल्कि थैंक यू वेरी डिस्कशन के मच। बाद थोड़ा सा दिल भी दुख गया है, लेकिन अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह कुछ मामला ठीक होंगे और लेकिन अल्लाह अब हम हमारी जब इस तरह दिल की भड़ास निकालते हैं, तो फिर हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और आप इंशाल्लाह जाए। देखेंगे पाकिस्तान, हम उस पीरियड से निकल चुके हैं। अब नाउ वी आर मूविंग इंशाल्लाह टुवर्ड्स अ वेरी गुड एरा इंशाल्लाह। आप देखेंगे अवाम के इंशाल्लाह हवाले से, मुल्क की सलामती के हवाले से। बेशक इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, और आप जैसे जो लोग हैं उनको भी आप अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा, तू दानी हिसाब कम व बेशरा। मुझे इसरार किसाना को ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज जी। बहुत